بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 189 سورہ کہف آیت نمبر 50. یہ سورت کا دوسرا حصہ ہے، یعنی پہلے حصے کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ اور درمیان میں امور 4 تفریعات اس کے آخر میں اور تخفیف اور بشارت کا ذکر تھا. شروع میں تمہید تھی، اس کے بعد تزہید فی دنیا کو ذکر کیا اور اس کے لیے ایک واقعہ ذکر کیا، اور اس کا حاصل یہ نکلا کہ دنیا کی محبت یہ سبب عذاب ہے. دنیا کے اندر دنیا حقیر اور قلیل چیز ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کی محبت یہ سبب عذاب ہے آخرت میں. اب یہ صورت کا دوسرا حصہ جس کے اندر شبہ ثانی کا جواب ہے، اور حاصل اس کا یہ ہے کہ یہ لوگ یہ شبہات کرتے ہیں کہ ہم کو رات کے اندر خواب میں اولیاء بزرگ آتے ہیں، ولی آتے ہیں جن کو ہم سجدہ کرتے ہیں، جن کے نام کی ہم نظر و نیاز دیتے ہیں، اور جس دن ہم نے نظر نہ دی، 11ویں شریف نہ دی، یا ان کو ہم نے سجدہ نہ کیا، یا ان کے نام کی کوئی چیز نہ دی، تو وہ رات کو ہم کو ڈراتے ہیں اور ہماری بھینسوں کو، ہمارے مال مویشیوں کو نقصان دیتے ہیں، اور ہم پر کبھی چارپائی سے ہمیں نیچے گرا دیتے ہیں، کبھی ہمیں ہماری بھینسوں کو الٹا گرا دیتے ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان کا نظر و نیاز اس لیے دیتے ہیں کہ وہ ان کے اختیارات ہے، وہ نفع نقصان کے مالک ہے. جب ہم ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں تو ہمارے مال میں برکت آتی ہے، بھینسیں ٹھیک رہتی ہے، دودھ دیتی ہے، بکریاں، مال مویشیاں، گھر کے افراد ٹھیک رہتے ہیں. اور جب ان کی 11ویں شریف یا نظر نیاز نہیں دیتے تو نقصانات دیتے ہیں، رات کو ڈراتے ہیں. جواب ان شبہات کا یہ ہے کہ یہ تمہارا پرانا دشمن ہے، یہ کام وہ کرتا ہے، یہ اولیاء نہیں ہے، یہ بزرگ نہیں ہے، یہ وہ قبر والے نہیں، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے، ان کو دنیا کا حال پتہ نہیں ہے. یہ تمہارا پرانا ایک دشمن ہے، تمہارے دادے کا دشمن تھا. حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اس نے دشمنی کی، اس کو جنت سے نکالا اور وہاں جا کر جھوٹے بانے اور قسمیں اس نے کھائی. اب یہ تمہیں اپنی اطاعت پر اور شرک کے لیے رات کو آ کر ڈراتا ہے اور وقتی طور پر یہ تمہیں تنگ کرتا ہے. یہ شیطان ہے اور شیطان کی ذریت ہے. تم مجھ اللہ کو چھوڑ کر شرک کرتے ہو، کفر کرتے ہو، اور غیروں سے مدد مانگتے ہو، ان کو حاجت روا مانتے ہو، حالانکہ شیطان تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو اللہ کے نافرمان ہے، باغی ہے، اور اللہ کے نافرمانوں کو تم اطاعت کرتے ہو، ان کی بات مانتے ہو. میں نے جب آسمان اور زمین کو پیدا کیا تو ان سے مدد نہ لی، اور نہ انہی کو جب میں نے پیدا کیا تو اس وقت ان سے میں نے کوئی مدد تعاون لیا، اور میں ظالموں سے تو مدد لیتا ہی نہیں ہے. اور یہ تو تمہیں جہنم کی آگ میں لے جانا چاہتے ہیں اور تمہیں جہنم کی گھاٹی میں داخل کرنا چاہتے ہیں. کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن کے اندر شیطان کی اتباع پر رد نہیں ہے، شیطان کی اطاعت سے روکا نہیں گیا. تو ان تمام مضمون کا اس آیت کے اندر ذکر ہے. گویا کہ واقعہ آدم یہاں پر اس مقصد کے لیے کہ جواب الشبہ ہے کہ یہ جو خواب میں تمہیں آتا ہے یہ شیطان ہے، اس نے آدم کے سجدے سے انکار کیا، اور یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے سجدے سے اور اطاعت سے انکار کراتا ہے، یہ تمہیں گمراہی میں مبتلا کرتا ہے، اس سے بچو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، اور جس وقت ہم نے کہا فرشتوں سے سجدہ کرو آدم کی طرف، فسجدوا، تو سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا. ابلیس ابلاس سے ہے، اور ابلاس کا معنی محروم، یہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی نعمت سے محروم رہا ہے. کان من الجن، یہ جنات میں سے تھا. ففسقا، معنی یہ نکل گیا، عن امر ربی، اپنے رب کے حکم سے. اللہ نے حکم کیا کہ سجدہ کر، اطاعت کر، تو فسقا کا معنی خرجہ، یہ اللہ کے حکم سے نکل گیا اور انہیں نافرمانی کی. کان من الجن کے اندر یہ دلیل، یہ آیت صریح دلیل ہے اس بات کی کہ شیطان جو ہے یہ جنات کے اندر ہے، فرشتوں سے نہیں ہے. فرشتے معصوم مخلوق ہے، ان کی فطرت کے اندر عصمت اور گناہ سے بچاؤ کا مادہ رکھا گیا ہے،
اور شیطان کی فطرت کے اندر گناہ اور معصیت ہے اور فسق اور فجور ہے۔ تو کان من الجن کہہ کر اس بات کی کہ شیطان جو ہے انسانوں کا بڑا آدم ہے، اور انسانوں کے اندر جیسے کہ شیاطین قسم کے لوگ ہیں، جیسے فرعون ہے اور نمرود تھا، شداد، ابو جہل وغیرہ، اسی طرح جنات کا بڑا ابو الجان ہے، اور الجان جس کو کہتے ہیں، اور شیطان اس کی اولاد میں سے ایک سرکش قسم کا ہے، اور اس کی بھی نسل ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہا کان من الجن، یہ جنات میں سے ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنات کوئی مستقل مخلوق نہیں ہے، اور بلکہ بعض کہتے ہیں یہ فرشتے ہیں، یہ بات غلط ہے اور اس آیت کے بالکل نص صریح کے خلاف ہے۔ تو کان من الجن، یہ جنات میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، اللہ کے حکم سے باغی ہو کر نکل گیا۔ اللہ کہتا ہے افتتخذونہ، کیا تم پکڑتے ہو، بناتے ہو اس شیطان کو، وذریتہ، اس کی نسل کو، اولیاء، مانا مددگار، تم ان سے مددیں مانگتے ہو، ان کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہو۔ یہ تو شیطان تمہیں شرک میں مبتلا کر رہا ہے، اور در حقیقت یہ غیروں کے سامنے تم جھکتے ہو، بتوں کے سامنے، درختوں کے سامنے، جھنڈوں اور مزاروں کے اوپر، اور ولی اور بزرگوں کو پکارتے ہو۔ در حقیقت یہ شیطان اور اس کی ذریت کی عبادت اور اطاعت ہے، کیونکہ شیطان تمہیں یا تو خود وہ اس کے اندر قبر میں داخل ہوتا اور یہ آواز لگاتا اور میری عبادت کرو، اور کبھی یہ ہے کہ یہ حکم دیتا، مطلب یہ کہ یہ کہتا ہے یہ کام کرو، شرک اور گناہ کی طرف یہ لے جاتا ہے، تو گویا کہ اس کی اطاعت ہے یہ۔ تو کیا تم نے پکڑا ہے ذریتہ، شیطان کی نسل کو، ذریت بمانا اس کی نسل، اولیاء، مددگار، من دونی، میرے سوا، وہم لکم عدو، حالانکہ یہ تمہارا دشمن ہے۔ تو دشمن سے تم اس کی مدد مانگتے، اس کی اطاعت کرتے ہو، حالانکہ دشمن سے تو احتراز اور بچنا ضروری ہے۔ بیس للظالمین، برا ہے ظالموں کے لیے، بدلاً، میرا نائب، یعنی میری جگہ، اللہ کہتا ہے کہ میری جگہ، مجھے چھوڑ کر میری جگہ تم نے شیطان کو میرا نائب بنایا، مانا اس کی اطاعت کرتے ہو، اس کی بات مانتے ہو، حالانکہ پیدا میں نے کیا، زمین میری میں اور آسمان میرے نیچے، استعمال کرتے ہو، نعمت میری کھاتے ہو، اور اطاعت اور فرمانداری جو ہے وہ شیطان ابلیس ملعون کی کرتے ہو۔ یہ جو تبدیلی کی ہے میری جگہ میں تم نائب لائے ہو، یہ بئس للظالمین بدلا، ظالموں کے لیے، مشرکوں اور کافروں کے لیے یہ بدل، یہ نائب بہت برا ہے۔ ما اشہدتم خلق السماوات والارض، شیطان عاجز اور کمزور مخلوق کی تم اطاعت کرتے ہو، اسے مدد مانگتے ہو۔ ما اشہدتم، ما نافیہ، میں نے نہیں حاضر کیا ان کو آسمانوں اور زمین کے پیدائش کے وقت، اس وقت تو میں نے آسمان کو جب پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، تو میں نے کسی سے مدد لی، نہ فرشتوں سے، نہ جنات سے، نہ انسانوں سے، اور ایسی بے بس مخلوق کو تم کیوں پکارتے ہو؟ خلق السماوات، مانا وقت خلق السماوات والارض، ولا خلق انفسہم، اور نہ ہی ان جنات کے پیدائش کے وقت میں نے ان سے مدد لی ہے۔ انفس سے مراد ہم جنس ہے، یعنی ان جنات کو جب میں نے پیدا کیا تو ان کی پیدائش کے وقت بھی میں نے جنات سے مدد نہ لی۔ ولا خلق انفسہم، نہ خود ان کے نفسوں کے پیدائش کے وقت۔ وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں نہیں پکڑنے والا المضلین، مانا گمراہ کرنے والوں کو، عضدا مانا مددگار۔ عضد اصل میں بازو کو کہتے ہیں، مراد اس سے یہ ہے کہ میرا یہ مددگار نہیں ہے، میرے بازو نہیں ہے۔ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے گمراہوں کو اپنا مددگار نہیں بنایا، تو مطلب نیکوکار، نیک لوگ جو ہے وہ میرے مددگار ہیں۔ تو سوال تو یہ ہے، لیکن جواب یہ ہے کہ ظاہری امداد مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ بسا اوقات نیک لوگوں سے اللہ تعالیٰ مدد لیتا ہے اپنے دین کی اقامت اور دین کی اشاعت کے لیے کہ وہ دین کا کام کرتے ہیں، اور اس طرح فاسق فاجر سے بھی اللہ تعالیٰ دین کی مدد لیتا ہے، جیسے کہ حدیث کے اندر ہے کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی فاجر آدمی کے ذریعے اس دین کی مدد کرتا ہے، لیکن شیطان اور ذریت شیطان سے اللہ تعالیٰ تو دین کی مدد بھی نہیں لیتا، اور جیسے نیک لوگوں سے اور فاسق فاجر سے لی جاتی ہے، وہ مراد ہے۔ معنی یہ ہے کہ وما کنت متخذ المضلین عضدا، میں مضلین مانا گمراہ کرنے والوں سے اپنی مدد اور معاون نہیں بناتا۔ ظاہری مدد مراد ہے، دینی مراد وہ بھی نہیں لیتا۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن اللہ کہے گا، نادو، آواز لگاؤ، بلاؤ، یعنی شرکائی، میرے شرکاء کو۔ میرے شرکاء سے مراد شرکائی فی زعمکم، تمہارے خیال میں یہ میرے شرکاء تھے، میرے ساتھ حصہ دار تھے، الذین، وہ زعمتم، تم جن کے بارے میں دعویٰ کرتے تھے، تو فدعوہم، یہ مشرکین، یہ لوگ پکاریں گے ان کو،
فلم یستجیبوا لہم، یہ ان کو جواب نہیں دے سکیں گے کیونکہ یہ جہنم میں پڑے ہوں گے، خود عذاب میں مبتلا ہوں گے، یا نیک لوگ ہیں تو جنت میں ہوں گے تو جواب نہیں دے سکیں گے۔ وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم کھڑا کر دیں گے ان کے درمیان میں موبقاً ایک ہلاکت کی کھائی، معنی یہ ہے کہ ایک وادی ہوگی آگ کی، اور آگ کی ایک وادی ان کے درمیان میں کھڑی کر دی جائے گی، دیوار ہوگی، اور اس کے اندر دائیں بائیں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ ورأى المجرمون، اور دیکھیں گے مجرم لوگ النار، آگ کو، فظنوا، یقین کریں گے، انہم مواقعوہا، کہ یقیناً یہ آگ میں ابھی گرنے والے ہیں۔ 40 سال دور مسافت سے یہ آگ کو دیکھیں گے اور یقین کر جائیں گے کہ یہ آگ میں گرنے والے ہیں۔ ولم یجدوا عنہا مصرفا، اور نہیں پائیں گے اس جہنم سے مصرفاً، بھاگنے کی جگہ، بھاگ نہ سکیں گے اور ضرور جہنم میں گریں گے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرما جہنم کے عذاب سے۔